بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ما یجول فی الصدر من المعانی۔ دل کے اندر موجود معنی کو تعبیر کرنے کے تین طریقے ہیں: مساوات اور ایجاز اور اطناب۔ مساوات کہتے ہیں معنی مرادی کو مساوی عبارت کے ساتھ ادا کرنا، یعنی عبارت ایسی حد پر ہو کہ جس پر عام لوگوں کا عرف جاری ہوتا ہے، اور عام لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہ تو بلاغت کے درجے کو پہنچے ہوں اور نہ ہی وہ بالکل بے سمجھ ہوں، جیسے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں تو ان سے اعراض کریں۔ تو یہ عبارت مساوات کی مثال ہے کہ اس میں معنی مرادی کو ایسی عبارت کے ساتھ ادا کیا گیا جو بالکل مساوی ہے۔ والایجاز، ایجاز کہتے ہیں معنی مرادی کو ناقص عبارت کے ساتھ ادا کرنا لیکن مطلب معلوم ہو رہا ہو، جیسے کہ فانب کے من ذکر حبیب و منزلی، ٹھہر جاؤ ہم رولے محبوب اور گھر کو یاد کر کے۔ یہ عبارت ناقص ہے، اصل میں ہے من ذکر حبیبنا و منزلہ، اپنے محبوب اور اس کے گھر کو یاد کر کے، لیکن اس عبارت ناقص عبارت سے مطلب معلوم ہو رہا ہے۔ فَإِذَا لَمْ تَفِ بِالْغَرْضِ، اگر عبارت ناقص ہو اور مطلب بھی معلوم نہ ہو رہا ہو تو اس کو ایجاز نہیں بلکہ اخلال کہتے ہیں، جیسے وَالْعَيْشُ خَيْرٌ فِي ظِلَالِ النُّوكِ مِمَّنْ عَاشَ كَدًّا، اور زندگی بہتر ہے حماقت کے سایوں میں اس سے کہ جو زندہ رہے مشقت کے ساتھ۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ احمق آدمی کی پرعیش زندگی، پرآسائش زندگی عقل مند آدمی کی پرمشقت زندگی سے بہتر ہے۔ تو یہ شعر ایسا ہے کہ جس سے غرض بھی معلوم نہیں ہو رہی، اسی وجہ سے یہ اخلال ہے، یہ ایجاز نہیں ہے۔ والاطناب، اطناب کہتے ہیں معنی مرادی کو زائد عبارت کے ساتھ ادا کرنا اور اس زائد عبارت کا کوئی فائدہ بھی ہو، جیسے رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر پر سفیدی آ گئی ہے۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو یہاں پر معنی کو زائد عبارت کے ساتھ ادا کیا گیا ہے، لیکن اس سے ایک فائدہ معلوم ہو رہا ہے، وہ فائدہ اپنے کمزوری کا اظہار ہے۔ اگر عبارت زائد ہو اور اس کا زائد کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو تو پھر اس کو اطناب نہیں کہتے بلکہ اس کو کچھ اور کہتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیں گے زیادتی متعین ہے یا غیر متعین۔ اگر زیادتی غیر متعین ہو تو اس کو تطویل کہتے ہیں، زیادتی متعین ہو تو اس کو حشو کہتے ہیں۔ تطویل کی مثال الفا قولہا کذبا و مینا، پایا اس کی بات کو جھوٹ اور جھوٹ۔ یہاں پر کذبا اور مینن میں سے کوئی ایک زائد ہے لیکن متعین نہیں ہے۔ حشو کی مثال وَأَعْلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ، میں جانتا ہوں آج کے علم کو اور گزشتہ کل کے علم کو۔ یہاں پر قبلہ زائد ہے اس لیے کہ الامس سے یہ معلوم ہو رہا ہے، اور زیادتی متعین ہے اسی وجہ سے یہ حشو ہے۔ ومن دواعی الایجاز، ایجاز اور اطناب کے دواعی بیان کرتے ہیں۔ ایجاز کے دواعی یہ ہیں: نمبر 1 تاکہ یاد کرنا آسان ہو، نمبر 2 تاکہ سمجھ جلدی آ جائے، نمبر 3 وقت کم ہوتا ہے، نمبر 4 تاکہ دوسرے سے بات کو چھپانا مقصود تاکہ دوسرے کو بات معلوم نہ ہو جائے، اور نمبر 5 کہ لمبی گفتگو سے اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائے۔ اور اطناب کے دواعی یہ ہیں: نمبر 1 تاکہ معنی ثابت ہو جائے، نمبر 2 مراد واضح ہو جائے، نمبر 3 تاکید ہو جائے، اور نمبر 4 ابہام دور ہو جائے۔